پاکستان، جس کا نام سنتے ہی لوگوں کے ذہن میں غریبی، بے روزگاری، کرپشن اور مہنگائی جیسی چیزیں آتی ہیں۔ اب وہیں پوری دنیا حیران ہو رہی ہے کہ پاکستان جو کہ ایک غریب ملک ہے، پھر بھی چاند پر پہلا سیٹلائٹ کیسے بھیج رہا ہے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان دنیا کا سب سے پہلا اسلامی کنٹری ہے جو سب سے پہلے اپنا سیٹلائٹ چاند پر بھیج چکا ہے۔ آخر کیسے پاکستان اتنے تنگ حالات اور کرائسس کے باوجود بھی اس مشن میں کامیاب ہو گیا، اور کیسے یہ مشن مکمل ہوگا؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان سب سوالوں کو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں آئی کیوب قمر سیٹلائٹ مشن کی، جسے کچھ دن پہلے 3 مئی 2024 کو چائنا سے بھیجا گیا ہے۔ اس سیٹلائٹ کو پاکستان کے انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی، اسپیس ایجنسی اسپارکو اور چائنا کی شنگھائی یونیورسٹی نے مل کر بنایا ہے۔ اسپارکو کے مطابق یہ سیٹلائٹ ٹھیک 2:27 پر بھیجا گیا ہے۔ یہ ٹوٹل 53 دن کا ایک مشن ہوگا جو چاند کے اس حصے کو ایکسپلور کرے گا جو حصہ زمین سے نظر نہیں آتا۔ اس حصے کو فار سائڈ آف دا مون کہا جاتا ہے۔ اس مشن میں جس راکٹ کو چاند کی طرف بھیجا گیا ہے، اس کا کل وزن 870 ٹن ہے۔ سب سے پہلے یہ راکٹ چاند کے ارد گرد چکر لگائے گا، پھر اس کے بعد ایک لینڈر اس راکٹ سے الگ ہو کر چاند کی بیس پر لینڈ ہوگا، جس میں آئی کیوب قمر انسٹال کیا گیا ہے۔ یہ آئی کیوب قمر چاند کے ساؤتھ پول کی طرف اتارا جائے گا۔ لینڈ ہونے کے بعد یہ سیٹلائٹ چاند پر 6 فٹ گہری ڈرلنگ کر کے اس حصے سے 2 کلو گرام کے سیمپلز جمع کرے گا۔ یہ سارا کام 53 دنوں میں مکمل ہونے کے بعد یہ سیٹلائٹ واپس زمین پر لینڈ ہوگا۔ اس سیمپل کو انالیسس کر کے ریسرچ کی جائے گی۔ یہاں آپ کو ایک دلچسپ بات یہ بھی بتا دیں کہ اس مشن میں جو راکٹ چاند پر بھیجا گیا ہے وہ پاکستان کا نہیں، بلکہ اس میں جو سیٹلائٹ یعنی آئی کیوب قمر لگایا گیا ہے وہ پاکستان اور چائنا نے مل کر بنایا ہے۔ پاکستان کے علاوہ چائنا کے ساتھ اس مشن میں اٹلی، پیرس اور سویڈن بھی شامل ہیں۔ مشن تو یہ صرف چائنا کا ہے، لیکن ہر کنٹری کا اس مشن میں پے لوڈ شامل ہے۔ پے لوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان اپنی ڈیوائسز چائنا کو دے گا۔ چائنا کی طرف سے جانے والا راکٹ یہ ڈیوائسز اپنے ساتھ چاند پر لے کر جائے گا۔ اس مشن میں چائنا پاکستان کے 2 کیمرے اپنے ساتھ چاند پر لے جا رہا ہے۔ چاند پر پہنچنے کے بعد پاکستان کی طرف سے بھیجے گئے 2 کیمرے چاند کی سرفیس یعنی لونر سرفیس کی پکچرز لیں گے اور یہ مکمل ڈیٹا پاکستان کو پرووائڈ کریں گے۔ پاکستان کا انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی اس دیے گئے ڈیٹا پر ریسرچ شروع کر دے گا۔ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جو پکچرز یہ سیٹلائٹ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کو بھیجے گا، یہ سارا ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد پاکستان، اٹلی اور دوسرے کنٹریز جو اس روبوٹک مشن میں چائنا کے ساتھ ہیں، وہ فیوچر میں چاند پر اپنے ایسٹرونوٹ بھیجیں گے۔ ناظرین، امریکہ اور چائنا کے درمیان ایک کمپٹیشن کا آغاز شروع ہو چکا ہے کہ پہلے کون چاند کی سرفیس پر جا کر اپنی بیس بنائے گا۔ اسی لیے چائنا 2030 سے پہلے ہی اپنے سائنٹسٹ کو چاند کی سرفیس پر اتارنا چاہتا ہے۔ یہ ہی نہیں بلکہ چائنا 2035 تک رشیا کے ساتھ مل کر چاند پر ایک ریسرچ اسٹیشن بھی بنانا چاہتا ہے۔ 2030 یا 2035 تک کیا کچھ ممکن ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اصل میں چائنا اتنا زیادہ پیسہ خرچ کر کے پوری دنیا پر حکمرانی کرنا چاہتا ہے۔ اب ٹیکنالوجی، الیکٹرانکس چیزوں، ایون کہ ہر چیز میں چائنا پوری دنیا پر اپنی گرپ مضبوط کر چکا ہے۔ پوری دنیا میں اپنی پروڈکٹ بھجوا کر چائنا ٹریڈ میں تو حکمرانی کر ہی رہا ہے، لیکن چائنا اس سے بھی مزید آگے جانا چاہتا ہے، جو ہے کچھ دن پہلے چائنا کی طرف سے بھیجا گیا یہ راکٹ۔ دیکھیں، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جس بھی ملک کے پاس سب سے پہلے چاند پر اپنا بیس موجود ہوگا، پھر دنیا کا کوئی بھی ملک اس کو ٹکر نہیں دے سکتا۔ وہ چاند سے ہی سیٹلائٹ کے ذریعے کسی بھی ملک میں نیوکلیر وار چھیڑ سکتا ہے اور پھر پوری دنیا میں سپر پاور بن سکتا ہے۔ وہ اسپیس ٹیکنالوجی میں دنیا کو لیڈ کر سکتا ہے، جیسے اب امریکہ کر رہا ہے۔ اب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چائنا کی طرف سے بھیجا گیا یہ 6واں مشن ہے، جبکہ پاکستان کا پہلا ہی مشن ہے جو چائنا کے ساتھ مل کر کیا جا رہا ہے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ کیا یہ سیٹلائٹ بالکل کامیابی کے ساتھ چاند کی سرفیس پر آسانی سے لینڈ ہونے کے بعد اپنا کام مکمل کر سکے گا یا نہیں؟ کیونکہ اسپیس میں کیے جانے والے ایکسپیریمنٹس میں اگر چھوٹی سی بھی غلطی یا میجرمنٹ خراب ہو جائے تو سالوں کا مشن چند سیکنڈ میں ہی برباد ہو جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سب سے پہلے چائنا چاند پر اپنا اسٹیشن بناتا ہے یا امریکہ، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ چینل کو سبسکرائب کر کے مزید ویڈیوز کو دیکھنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔